باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارک نساء کی 135 نمبر آیت یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اس آیت میں خداوند عالم خاص طور پہ مومنین سے مخاطب ہیں اور مومنین سے مخاطب ہو کے بہت اہم پیغام دیتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، آپ لوگ قیام کرو بالقسط، عدل کے ساتھ، یعنی قوامین مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ ہر حال میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی جہاں پہ آپ نظر آئیں عدل و انصاف کے ساتھ نظر آئیں۔ اب عدل و انصاف کے مصادیق میں سے کچھ مصادیق یہاں بیان کرتا ہے۔ شہداء للہ، جب بھی گواہی دینا ہو تو خدا کی خاطر گواہی دے دیں، کیونکہ زندگی کے روزمرہ معاملات میں اگر کہیں پہ آپ گواہ بن چکے ہیں تو اب ان معاملات کی گواہی دیتے وقت آپ خدا کی خاطر گواہی عدل کے ساتھ دے دیں، انصاف کے ساتھ دے دیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر حق اور عدل کے ساتھ گواہی دینے میں آپ کے لیے اور آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ داروں کے نقصان میں ہو، یعنی اگر آپ عدل کے ساتھ گواہی دیں گے تو اس سے آپ کے لیے یا آپ کے والدین کے لیے یا آپ کے عزیز و اقربا کے لیے نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، لیکن آپ لوگ عدل کے ساتھ گواہی دیں۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر آپ جس کے مقابلے میں گواہی دے رہے ہیں وہ ایک امیر شخص ہو، یعنی بے نیاز شخص ہے، غنی ہے، او فقیرن، یا فقیر ہو، پھر بھی آپ گواہی عدل کے ساتھ دینا۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ ان کے مال سے آپ متاثر ہو کے ان کے فائدے میں گواہی دیں، یا فقیر و تنگدست ہے تو ان پہ اوپر ترس کھا کے آپ ان کے فائدے میں گواہی دیں۔ نہیں، فقیر ہو یا غنی ہو، آپ کا کام ہے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینا۔ فاللہ اولیٰ بہما، اگر وہ غنی ہے یا فقیر ہے تو خدا بہتر ہے ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ آپ کو ان کے معاملات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ عدل کے ساتھ حق اور حقیقت پہ مبنی شہادت گواہی دے دیں۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور کبھی بھی آپ لوگ اپنے ہوائے نفس کی پیروی مت کرو۔ اگر پیروی کرو گے تو کیا ہوں گے؟ ان تعدلوا، آپ عدل سے خارج ہو جاؤ گے۔ عدل پہ عمل کرنے کی خاطر کبھی بھی آپ لوگ اپنے نفس پہ پیروی مت کرو۔ نفس کی پیروی کرو گے تو عدل کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب خداوند تعالیٰ فرماتے وَإِن تَلْوُوا، اگر آپ اس گواہی کو توڑ موڑ کے پیش کرو گے، کہیں پہ قتل ہوا ہے، قتل کے خلاف آپ کو گواہی دینا ہے، کہیں پہ خرید و فروخت ہوا تھا، وہاں پہ آپ کو گواہ بن کے بلایا ہے، تو اب وہاں پہ آپ اس گواہی کو توڑ کے دو گے، او تورزو، یا گواہی دینے سے انکار کرو گے۔ آپ کی نظروں کے سامنے ایک بندہ قتل ہوا ہے، اب عدالت میں گواہی دینے سے انکار کر رہے ہو تو خداوند عالم تحدید کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو کچھ آپ عمل کرتے ہو خدا اس کے بارے میں باخبر ہے، کل خداوند عالم آپ سے حساب لے گا۔ بس جہاں کہیں پہ آپ کو گواہی دینا ہو تو آپ گواہی عدل و انصاف کے ساتھ دے دیں۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، دوبارہ خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان لے آؤ خدا اور خدا کے رسول پہ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پہ ایمان لے کے آؤ جس کو خداوند عالم نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے، والکتاب الذی انزل من قبل،
اور ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ جو خداوند عالم نے قرآن مجید سے پہلے نازل کیا ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اب خداوند عالم فرماتے ہیں اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بھی خدا کا انکار کرے، خدا کے اوپر ایمان نہ لائے اور خدا کے فرشتوں پہ ایمان نہ لائے اور آسمانی کتابوں کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، آخرت کے یوم حساب کا انکار کرے تو فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک وہ بہت دور کی گمراہی تک گیا، گمراہی میں اتنا بھٹک گیا کہ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی حد سے زیادہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اب اس آیت میں بھی خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہے، حالانکہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے ان کو دعوت دیتا ہے ایمان کی طرف۔ اس آیت میں مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن بہترین قول صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب انسان ایمان لے کے آتا ہے تو اجمالی طور پہ ایمان لاتا ہے، یعنی خدا ہے، قیامت ہے، رسول خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے، بس اتنا۔ اب ایسے جو اجمالی طور پہ ایمان لایا ہے ان سے مخاطب ہو کے خداوند عالم فرماتے ہیں اے ایمان والو اب تفصیلی طور پہ ایمان لے کے آئے، یعنی اجمالی طور پہ ایمان کے پہلے درجے پہ، ایمان کے بہت سارے درجے ہیں، آپ ایمان کے بالا ترین درجے تک پہنچنے کے لیے خداوند عالم کے اوپر، خدا کے رسول کے اوپر، آسمانی کتابوں کے اوپر تفصیل سے ایمان لائے اور اس ایمان کو مضبوطی کے ساتھ آپ کیا کریں؟ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہمیشہ ایمان کے دائرے میں رکھیں۔ ایک قول ہے کہ خداوند عالم یہ وہ لوگ جو صرف ابھی زبان سے ادعائے ایمان کیے، ان سے خداوند عالم مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، زبان سے جو ایمان کا ادعا کیا اس کو دل سے ایمان لے آؤ، جیسے سورہ مبارک کے حجرات میں خداوند عالم فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، جب دیہات والوں نے، بادیہ نشینوں نے آ کے رسول خدا کی خدمت میں آگے کہا کہ ہم نے ایمان لائے، خداوند عالم نے فوراً ان کو ٹوک دیا، ایمان کوئی ایسی معمولی شے نہیں ہے کہ آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اب آپ نے ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام لے کے آئے۔ کیوں؟ آگے وجہ بیان کرتے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، صرف زبان سے ادعا کیا۔ اب یہاں پہ بھی خداوند عالم سے فرماتے ہیں جو لوگ زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، ادعا کر رہے ہیں، آپ لوگ دل سے ایمان لائیں، جب دل سے ایمان لائیں گے تو حقیقی مومن ہوں گے۔ اسی طرح امیر المومنین السلام ایمان کی تعریف بھی اسی طرح کرتے ہیں، الایمان اقرار بالقلب، الایمان کیا ہے؟ معرفت بالقلب۔ ایمان کی تین قسمیں، تین مرحلے ہیں، جب یہ تینوں مرحلے کامل ہو تو انسان ایمان میں کامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ الایمان معرفت بالقلب، ایمان یہ ہے کہ دل سے خدا اور خدا کے رسول کی معرفت حاصل کرے، وہ اقرار باللسان، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے جن امور کے اوپر دل سے معرفت حاصل کیے زبان سے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ ہے ایمان کا کامل ہونے کے لیے وہ اقرار بالقلب و عمل بالجوارح والارکان، اور اب تیسرے مرحلے میں جو زبان سے کہا ہے، جس کے بارے میں دل میں معرفت حاصل کی ہے، عمل سے دکھائیں اس کو۔ خداوند عالم نے جن امور سے منع کیا ان سے دور رہیں، اور جن کاموں کو انجام دینے کا حکم دیا ان کو انجام دیں، بس یہ ایمان۔ اب خداوند عالم فرماتے ہیں کہ جو ایمان ابتدائی طور پہ آپ لوگوں نے لے کے آئے ہیں، اجمالی طور پہ لے کے آئے ہیں، ایمان کے آخری درجے تک پہنچ جائیں، بالا ترین اور افضل ترین درجے تک پہنچنے کے لیے کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ خدا اور خدا کے رسول پر اور آسمانی کتابوں پر۔ اب منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے کے آئے، ایمان کا ادعا کیا، پھر ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کہا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ درمیان میں رہتے تھے تو ایمان کا ادعا کرتے تھے، جب جاتے تھے مشرکین کے پاس تو پھر وہاں جا کے کفر بکتے تھے، جیسے خداوند عالم منافقین کی علامت بیان کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب جاتے تھے شیاطین کے پاس اپنے
مشرکین کے پاس تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مومنین کے پاس آتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب ان کے بارے میں خداوند تعالیٰ فرماتے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، کفر کیا، ثم آمنوا، پھر واپس مومنین کے پاس آ کے ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر انکار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اسی انکار میں، اسی کفر میں اضافہ کرتے چلے گئے، تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لهم، خداوند عالم کبھی بھی ان کو نہیں بخشے گا، یعنی کفر کی حالت میں، حالت ارتداد میں مر جائیں گے، اس لیے ان کو کبھی نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور خداوند عالم کبھی ان کو حق اور حقیقت کے راستے کی ہدایت نہیں کرے گا۔ اب ان کے لیے کیا ہے، اجر کیا ہوگا، ان کے لیے جزا کیا ہے؟ تو خداوند عالم فرماتے اے حبیب بشر المنافقین، ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر دوبارہ کفر کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں، ان کو بشارت دے دیں۔ کس بات کی بشارت دے دیں؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان لوگوں کو عذاب علیم کا، دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اب یہ لوگ منافقین کے، اس کے بعد والے آیات میں منافق لوگ کون ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہیں، بس ان آیات میں ابھی جو آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی، ان میں خداوند عالم جو ایک اہم پیغام دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ عدل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو آپ لوگ ہمیشہ عدل کے ساتھ نظر آئیں، جو کام آپ نے کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ آپ انجام دے دیں۔ اب عدل کے متعلق قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ سب سے پہلے خداوند عالم عدل کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، عدل کے فوائد بیان کرتا ہے، پھر اس کے برخلاف عدل کے جو مخالف ہے وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ظلم سے خداوند عالم بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اور ظلم کی بہت زیادہ قرآن مجید میں مذمت کیا ہے۔ اب وہ موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کے مذمت اور ظلم کے نفرت خداوند عالم نے کی اس کو بیان کریں، صرف عدل کی تعریف میں عدل کے فوائد ذکر کر رہا ہوں، ورنہ ظلم کی جو مذمت ہوئی ہے اور ظلم کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو آیات سنائے وہ انشاءاللہ کسی موقع پر۔ اب صرف یہاں پہ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں خداوند عالم کتنی زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رب العالمین خود سے یعنی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو عدل و انصاف کے ساتھ خلق کیا ہے۔ یعنی عدل کے معنی کیا ہے؟ معنی یعنی ہر چیز کا جو حق ہے وہ حق عطا کر، اگر اس حق سے اس کو محروم رکھے تو یہ ظلم ہوا، یعنی جس کا جو مقام ہے وہ مقام عطا کرنا ہے۔ اب خداوند عالم نے ان تمام مخلوقات کو جو جس کا مقام تھا اس مقام کے مطابق خداوند عالم نے خلق کیا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں ذکر ہوا ہے بالعدل قامت السماوات والارض، عدل و انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ کائنات کا سسٹم جو چل رہا ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ہزاروں سال گزر گئے، آج تک سورج اپنے ٹائم پہ جو ہے نا طلوع کرتا ہے اور اپنے ٹائم پہ غروب ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، پھر چاند اپنے مدار پہ چلتا ہے۔ یہ سارا عدل و انصاف کا قانون ہے، یہ نظام عدل و انصاف کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک ہے آل عمران کی 18 نمبر آیت میں خداوند عالم گواہی دے رہا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ خدا گواہی دے رہا ہے اور خدا کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں اور صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں، کس بات کے؟ انہ قائم بالقسط، خداوند عالم نے ہر کام کو عدل و انصاف کے ساتھ انجام دیا۔ خدا خود سے قائم بالقسط ہے، یعنی خدا کا ہر کام عدل و انصاف کے ساتھ ہے۔ وہ خدا دعوت دے رہا آپ لوگوں کو بھی کونوا قوامین بالقسط، آپ بھی عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسی وجہ سے دیکھیں خصوصاً ہمارے مکتب میں شیعان علی بن ابی طالب کے لیے اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اصول دین کا ایک رکن کیا ہے؟ خدا کا عادل ہونا ہم جانتے ہیں۔ اشاعرہ یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور معتزلہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ صرف شیعان علی بن ابی طالب کے لیے اعزاز حاصل ہے۔ اسی وجہ سے علم کلام میں شیعوں کو کیا کہتے ہیں؟ عدلیہ سے پکارتے ہیں، یعنی خدا کے عدل کے اوپر ان کا اعتقاد ہونے کی وجہ سے ان کا نام ہی بن گیا عدلیہ، امامیہ عدلیہ نام بن گیا۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں ہم
ہر کام میں عدالت کو شرط رکھا ہے۔ اب گواہی لینے کے لیے عدالت شرط ہے۔ قرآن مجید میں خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو طلاق دینا ہے تو وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، سورہ طلاق میں خدا فرماتے ہیں 2 عادل گواہوں کے سامنے طلاق دیں گے آپ، پھر وہ طلاق صحیح ہوگا۔ یعنی گواہی کے لیے بھی 2 عدالت والے گواہی چاہیے۔ اور اسی طرح نماز پڑھانے کے لیے بھی یہ افتخار صرف امیر المومنین کی شیعوں کو حاصل ہے کہ ہم صرف ان کے پیچھے اقتداء میں نماز کو صحیح سمجھتے ہیں جو عادل امام ہو، عادل عدالت کے ساتھ زندگی گزارنے والے کے پیچھے نماز صحیح ہے، ورنہ نماز باطل ہوگی۔ اور تقلید کے لیے جس مجتہد کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کی شرائط میں سے بھی ہے کہ مجتہد عادل ہونا چاہیے۔ عدالت کی اتنی تاکید ہے، خداوند عالم نے اس کائنات کو عدالت کے ساتھ چلایا اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ عدالت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور پیغمبر پاک کو حکم دے رہے ہیں رب العالمین کہ آپ جو کام کرنا ہے عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی لیے سورہ شعراء کی 15 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، پیغمبر پاک فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ، مجھے یہ حکم ہوا ہے ان اعدل بینکم، یعنی میں ہمیشہ عدل کے ساتھ زندگی گزاروں۔ خداوند عالم نے عمومی طور پہ کہا کہ تمام لوگوں کو عدل انصاف کے ساتھ چلنا ہے، لیکن پیغمبر پاک کے مقام و عظمت کی وجہ سے الگ سے پیغمبر پاک کو کہا کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ، خدا نے یہ امر کیا، یہ حکم دیا کہ آپ ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یا سورہ مائدہ کی 42 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے پیغمبر پاک کو خاص طور پہ مخاطب کر کے سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم بالعدل۔ آپ خداوند عالم فرماتے ہیں جب یہ یہودی عیسائی آپ کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے تو فیصلہ کی شرائط بیان کی، سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، اگر وہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے، حالانکہ ان کا فیصلہ کوئی اور نہیں ہے چونکہ وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، پھر بھی اگر کسی بہانے سے وہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو یا آپ ان کے لیے فیصلہ کریں یا نہیں کریں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر فیصلہ کرنا ہو تو کیا ہے وَإِذَا حَكَمْتَ، آپ جب فیصلہ کریں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ، آپ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم او اعرض بینہم وإن تعرض فلا يضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بالعدل، جب فیصلہ کرنا ہو تو آپ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ نبی پاک کو خاص طور پہ حکم دے اور تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں آپ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ چلیں۔ سورہ مبارک رحمان کی 7 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، جب بھی آپ لوگ ناپ تول کریں گے تو میزان کو، ترازو کو عدل و انصاف کے ساتھ رکھیں، یعنی کسی چیز کو لیتے وقت زیادہ نہیں لیں، بیچتے وقت کم نہیں دیتے، بلکہ عدل والا، انصاف والا جو ہے نا ترازو رکھیں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، ناپ تول میں عدل و انصاف سے کام لے لیں، ناپ تول میں کمی ہو زیادتی نہ کریں۔ اور اسی طرح عمومی طور پہ رب العالمین تمام لوگوں کو حکم دے رہے ہیں عدل و انصاف کریں۔ سورہ مبارک نحل کی 90 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ باقاعدہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، خداوند عالم نے آپ لوگوں کو امر کیا، حکم دیا کہ عدل کے ساتھ آپ لوگ زندگی گزاریں اور انصاف کے ساتھ اور احسان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اسی طرح سورہ مبارک نساء کی 3 آیت میں خداوند فرماتے ہیں کہ 2 حکم ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، یتیموں کے بارے میں خیال رکھیں، یتیموں کے مال میں کمی اور زیادتی نہ کریں، اور اگر آپ کو خوف ہوتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے حق کو کم اور زیادہ کرنے میں، تو آپ لوگ کیا کریں، ان کے ساتھ نکاح کریں یا ان کو چھوڑیں، پاک دامن خواتین کے ساتھ نکاح کریں۔ اب نکاح کس سے کریں؟ 1 2 3 4 نکاح آپ کر سکتے ہیں، 4 خواتین کے ساتھ مرد کے لیے اجازت دیا، اور پھر خداوند تعالیٰ اس کا وجہ بیان کرتے ہیں، آپ کریں اس وجہ کی، اس علت کی وجہ سے۔ کیا فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ عجیب انداز میں رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ اگر آپ لوگ ڈرتے ہیں اس بات پہ کہ یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ یتیموں کو چھوڑیں، ان کا حق دے دیں اور آپ لوگ نکاح کریں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا، نکاح کریں 1 2 3 4، پھر خداوند فرماتے 4 نکاح کرنے تو بھی عدل کے لیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر 4 یا 3 شادیاں کرنے کے بعد ان کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے ہو تو فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، پھر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو 1 شادی کریں۔ یعنی خداوند حکم دے رہے 4 شادیاں کرنے، تو مقصد یہ کہ یتیموں کے اوپر عدل و انصاف ہو، اس لیے میں حکم دے رہا ہوں، اور 4 کے درمیان پھر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر حکم دے رہا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ایک کے ساتھ ہی عدل و انصاف کے ساتھ شادی کریں اور ایک ہی شادی کریں۔ اب 4 کا حکم دے رہے ہیں تو خداوند عالم کے مقصد و ہدف یہ کہ عدل و انصاف برقرار ہو۔ 1 کا حکم دے رہے ہیں تو بھی خداوند عالم فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو تو فوائدًا، ایک ہی شادی کریں۔ اور اسی طرح رب العالمین فرماتے زندگی کے ہر پہلو میں انصاف اور عدل کے ساتھ کام کریں، عدل و انصاف سے خارج نہ ہو جائے۔ سورہ مبارک مائدہ کی 8 نمبر آیت میں رب العالمین فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ ایک قوم کی دشمنی آپ لوگوں کو عدل سے خارج کر دے۔ یعنی رب العالمین فرماتے کہ دشمنی کرنا ہے تو بھی عدل و انصاف کے ساتھ دشمنی کرے۔ اسی وجہ سے یہ پھر وہی بات ہے کہ خداوند عالم نے یہ اعزاز صرف اور صرف علی بن ابی طالب کے شیعوں کو اعزاز عطا کیا ہے کہ باقاعدہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں ایک پوری کتاب ہے، کتاب جہاد، جہاد کرنے کے لیے بھی شرائط معین ہوئے کہ کس حد میں جہاد کرنا ہے، کیسے جہاد کرنا ہے۔ جہاد کے میدان میں بھی عدل و انصاف کے ساتھ جنگ کریں۔ اور خداوند فرماتے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، باقاعدہ رب العالمین حکم دے رہے عدل سے کام لے لیں، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ عدل و انصاف ہی تقویٰ کے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ یعنی جو شخص زیادہ عدالت کے ساتھ کام کرتا ہے وہ شخص زیادہ باتقوا ہے۔ اور دیکھیں اب خداوند عالم فرماتے کہ میں نے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، دین کو بھیجنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ آپ لوگ عدل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب آیت کی شروع میں خداوند عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ نظر آئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنی اہم بات کر رہا ہوں کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، خود دین کو بھیجنے کا مقصد، آسمانی کتابوں کو بھیجنے کا مقصد یہ کہ اس کام تک آپ پہنچ جائے کہ ہمیشہ آپ عدل کے ساتھ کام، زندگی عدل کے ساتھ گزاریں۔ سورہ مبارک حدید کی 25 نمبر آیت میں رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، لیکن کس تاکید کے ساتھ خداوند فرماتے میں نے تمام رسولوں کو بھیجا، یعنی تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، اور پھر تمام رسولوں کے ساتھ ہم نے معجزے دے کے بھیجا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور تمام رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب دے کے بھیجا، والمیزان، اور دین دے کے بھیجا۔ یہ سارے کیا کس مقصد کی خاطر، کس مقصد کی خاطر رسولوں کو بھیجا، کس مقصد کی خاطر کتاب بھیجا، کس مقصد کی خاطر دین کو بھیجا؟ تو آگے مقصد اور ہدف بیان کرتے ہیں، مقصد اور ہدف ایک ہی ہو گیا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یعنی انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، دین کو بھیجنے کا مقصد، آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرے، زندگی گزارے۔ اب صرف اس حد تک نہیں ہے، بلکہ خداوند فرماتے میں نے قیامت میں دوبارہ آپ سب لوگوں کو زندہ کر کے ایک ہی میدان میں اکٹھے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عدل و انصاف ہو جائے، تاکہ دنیا میں کسی نے ظلم کیا تو اس کے ظلم کا بدلہ دینا ہے، جس نے عدل کے ساتھ زندگی گزارا ہے اس کو عدل کا جزا و پاداش ان کو دینا ہے۔ اسی لیے سورہ مبارک
یونس کی 4 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں انہ یبدأ الخلق، خدا بند عالم دوبارہ کیا کرے گا؟ ابتدا کی، رب العالمین نے خلقت کی ابتدا کی ہے. انہ یبدأ الخلق، خدا بند عالم نے خلقت کی ابتدا کی ہے کیا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ خدا بند عالم کیا کرے گا؟ جزا دے گا عمل کرنے والے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے ان کو جزا دے گا. یعنی قیامت کو برپا کرنے کا مقصد اور ہدف یہ کہ خدا بند عالم عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. فرماتے ہیں 4 نمبر آیت میں الیہ مرجعکم جمیعا، آپ سب لوگوں کو خدا کی طرف پلٹ کے آنا ہے. وعد اللہ حق کا، یہ حق ہے، یہ وعدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. کیوں دوبارہ پلٹ کے آنا ہے؟ انہ یبدأ الخلق، اس خدا نے خلقت کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ خدا کی طرف آپ لوگوں کو پلٹ کے جانا ہے. خود دوبارہ خدا بند عالم آپ سب کو زندہ کرے گا. آگے وجہ بیان کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ خدا بند عالم جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لے کے ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے. ان کو جزا دے. کس طرح کا جزا دے؟ بالقسط، عدل و انصاف کے ساتھ ان کو جزا دے گا. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور کافر لوگوں کے لیے دردناک عذاب اور کیا ہے؟ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے لیے آمادہ کیا ہے. بس ظالم کو کل سزا دے رہا ہے تو بھی خدا بند عالم عدل کی خاطر اس طرح کرتا ہے، جس کو ان کے دنیا میں ظلم کے اس کے بدلہ دے رہا ہے. اگر مومن کو جزا دے رہا ہے تو بھی عدل کی خاطر اس طرح کرتا ہے. اور پھر عدل کی تاکید میں خدا بند عالم سورہ نساء کی 58 نمبر آیت میں رب العالمین باقاعدہ حکم دے رہا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بے شک رب العالمین نے یہ امر کیا ہے کہ امانت کو ان کے اہل تک پلٹا دیں. ان اللہ یامرکم بالعدل، تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. جب بھی کسی کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں. یہ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، امر کیا ہے. بس اب دیکھیں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی زندگی کی کسی موڑ میں بھی کسی معاملے میں بھی آپ داخل ہو جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ داخل ہو جائے. سورہ حجرات کی 9 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ اگر 2 گروہوں کے درمیان جھگڑے ہیں تو آپ صلح کرائیں ان کے درمیان، اور صلح کراتے وقت بھی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر جب فیصلہ کے لیے آمادہ ہو تو فیصلہ کرانے والے، صلح کرانے والے کیا کریں؟ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان صلح و صفائی کریں، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ. اب دیکھیں رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں انسان کو میں نے بھیجا ہے تو عدل کی خاطر، انبیاء اور دین کو بھیجا ہے تو عدل کی خاطر، کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا تو عدل و انصاف کی خاطر. اور آج ہم لوگ آخر زمانے میں تڑپتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی خاطر، امام کے ظہور کے لیے تڑپتے ہیں، امام کے ظہور کے لیے آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، آمادگی کا اظہار کرتے ہیں. تو کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ امام آئیں گے تو اس دنیا کو عدل انصاف سے پور کر دیں گے. بہت سارے احادیث میں ذکر ہوا، پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے نسل سے میرا ایک فرزند جو میرے نام کا ہوگا اور ان کے صفات میرے صفات ہوں گے، میرا ہم شکل ہوگا، وہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ جس طرح ان سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی تھی، وہ آگے کیا کریں گے؟ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے. یملأ الارض بالعدل، عدل سے کیا کریں گے؟ زمین و آسمان کو بھر دیں گے. بس امام زمان علیہ السلام کی ظہور کا مقصد اور ہدف بھی یہی کہ اس معاشرے کو عدل و انصاف سے پر کریں گے. اسی وجہ سے خداوند عالم عدل کی اتنی تاکید کرتے ہیں کہ ہر کام میں آپ بھی کیا کریں؟ عدل کی رعایت کریں. سورہ مبارک ہے انعام کے 152 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. آپ لوگ وفا کریں ناپ تول میں، میزان میں، ترازو میں، کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
ولا تبخسوا الناس اشیاء۔ یا دوسری آیت میں خدا نے فرما دیے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا۔ خدا نے فرما دے جب بھی آپ بولتے ہیں تو اس وقت بھی عدل کی رعایت کریں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ عدل کے ساتھ بات کرنے میں آپ کے رشتہ داروں کے نقصان ہو۔ آپ اس طرح نہیں دیکھیں کہ کس کا فائدہ ہوتا ہے کس کا نقصان ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عدل و انصاف سے بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں۔ بس بات کرنا ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ، دشمنی کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ، دوستی کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ۔ سورہ مبارک بقرہ کی 286 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو بھی آپ قرضہ دیتے وقت رب العالمین نے کہا کہ باقاعدہ اس کو لکھو ہے۔ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو ایک بندے کو کہیں وہ لکھ لیں، جیسے آج کل ہوتا ہے اسٹامپ فروش جا کے اسٹامپ کریں وہاں پہ گواہوں کو رکھیں، اور لکھنے والے کو بھی شرط لگایا خدا عالم نے عادل ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ آپ کے درمیان بیٹھ کے جو عدل لکھنے والا کیا کریں، ولیکتب لکھ لیں، کاتب بینکم بالعدل، عدل کے ساتھ لکھ۔ اور خدا عالم عدل کی اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ جب سورہ مبارک بقرہ کی 175 نمبر آیت کے بعد ربا کی بات کرتے ہیں، سود کو حرام قرار دیتے ہیں، سود کھانے کو بہت خدا عالم بڑا عظیم گناہ سمجھتا ہے، پھر کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی من الربا، جو ربا آج تک کھا لیے تو اس کو چھوڑ دے، ترک کریں۔ آج ربا کا حکم جاننے کے بعد ترک کریں۔ اگر ترک کرو گے تو کیا ہوگا، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر توبہ کرو گے نا آپ کے جو اصل مال ہے وہ آپ واپس اٹھا سکتے ہیں، سود نہیں لے سکتے، باقی اپنا مال اٹھا سکتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں خدا تعالیٰ، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ آپ کے اوپر ظلم ہوگا نہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں۔ یعنی آپ سود کے پیسے لے کے اس کے اوپر ظلم نہیں کریں، اور اپنا حق چھوڑ کے اپنے اوپر ظلم نہیں کریں، اپنا حق پورا اٹھا لیں اور سود کے پیسے اس سے لے کے اس کے اوپر ظلم نہ کریں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ آپ کے اوپر ظلم ہوگا نہ آپ کسی اور کے اوپر ظلم کریں۔ یہ قانون ہے، قرآن کے قانون یہ کہ آپ جہاں کہیں پہ جائیں نہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے، اجازت نہیں دے کہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے، آپ کے حق ضائع کرے، اور آپ بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اور اسی طرح خدا عالم سورہ مبارک بقرہ کی 190 نمبر آیت میں فرماتے ہیں جب جہاد کی حالت میں ہے، جنگ کے میدان میں ہے تو بھی کیا کریں، وقاتلو، آپ قتل کریں، قتال کریں تو کیا کریں گے، عدل کے ساتھ، ولا تعتدوا، تجاوز نہیں کریں حد سے، وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جہاد کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، رب العالمین نے جہاد کے متعلق قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید کی، لیکن جہاد میں بھی کیا کریں، ولا تعتدوا، تجاوز نہیں کریں، حد سے آگے نہیں بڑھیں، عدل و انصاف کے ساتھ آپ جہاد کریں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اسی طرح خدا فرماتے کسی شخص کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اب مظلوم ہے، ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن ظلم کا بدلہ لیتے وقت خدا فرماتے عدل سے خارج نہ ہو جائے۔ سورہ نحل کی 126 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، ہاں اگر اپنے ظلم کا حساب لینا چاہتے ہو تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جس طرح آپ کے اوپر ظلم ہوا اتنا ہی ظلم کریں۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کر کے عدل سے بڑھ کے احسان کرو گے تو اور بھی اچھا ہے۔ اگر احسان نہیں کر سکتے ہو تو عدل ہی کر کے اپنے اوپر جو ظلم ہو اس کا کیا ہے بدلہ لے، اس میں پھر حد سے آگے نہیں بڑھے، تجاوز نہیں کرے۔ بس ہر حال میں خدا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ جواب دیں، اگر برائی کی ہے تو بھی برائی میں بھی اگر کیا ہے حق ہے آپ کا، آپ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، بدلہ اگر برائی کا دینا ہے تو بھی اس کے مثل دینا ہے، 1 انچ بھی اس سے زیادہ آپ ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ بس رب العالمین اس آیت میں خدا فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ نظر آئیں۔ عدل و انصاف کیا ہے، یعنی بہت ہی آسان لفظوں میں ہے کہ ہر وہ بات جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کریں،
ہر وہ کام جو خود سے چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرتے. یہ ہوا عدل و انصاف. خداوند عالم ہم سب کو عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.